سر ٹرولنگ کے جو معیارات سوشل میڈیا پر جو معیارات جو سٹینڈرڈز پیش کیے گئے اس ایک دور حکومت میں اس کے بعد آپ کو کچھ کہنے کے لیے کچھ الفاظ ملتے ہیں؟ ایک حالیہ دنوں میں ایک معروف خاتون صحافی کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کے بعد باقاعدہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا بریگیڈ اور وہ تمام اینکران کرام جن کا میں نے پروگرام کے انٹرو میں ذکر کیا، یعنی آپ دیکھیے غضب خدا کا سوشل میڈیا اٹھا کر کے دیکھیے تو ہنسی آتی ہے۔ ادھر شیخ رشید صاحب، ادھر عمران خان صاحب، اور ادھر وہ ہم نام اینکر جو کل تک کالعدم تحریک لبیک کے دھرنوں کو عشق نبوت کی باتیں کیا کرتا تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ یہ عین عاشق رسول ہیں، یہ حب رسول میں سڑک پر آئے ہیں۔ آج اس کے جو بیانات ہیں وہ قطعی مختلف ہیں۔ وہ عمران خان صاحب کو تو بابا قوم تقریباً قرار دے ہی چکا ہے، لیکن کالعدم تحریک لبیک کے حوالے سے اس کو جو ویو پوائنٹ ہیں اگر اس کو ہی ٹیلی کر لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ آپ کا قہقہ نکل جائے گا۔ دیکھیے، جو عمران خان صاحب ہیں یہ اپنے پس منظر میں ایک کھلاڑی تھے اور توقع یہ کی جاتی تھی کہ بحیثیت سپورٹس مین یہ اپنی جماعت میں سپورٹس مین شپ کے کلچر کو فروغ دیں گے، لیکن بدقسمتی سے عمران خان صاحب ہمارے معاشرے میں ایک سیاسی عمل کا نام نہیں ہے بلکہ ایک سماجی عمل کا نام ہے جس نے معاشرے میں نفرت کو بڑھانے میں اور ٹرولنگ کو جھوٹ کے ذریعے فروغ دینے میں ایک نمایاں نام پیدا کیا ہے۔ یہ اگر آپ عالمی سطح کے اوپر دیکھیں تو یہ ایک خاص اور مخصوص ماڈل ہے جو سیاست کا اس دور میں سامنے آیا، جس کو صدر ٹرمپ نے استعمال کیا اور وہ امریکہ کے صدر بن گئے۔ اسی ماڈل کو بھارت میں وزیر اعظم مودی نے استعمال کیا، وہاں پہ حکومت میں آ گئے، اور اسی کی جو پرچھاؤں ہے وہ عمران خان صاحب نے پاکستان میں استعمال کی۔ یہ جو ماڈل ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ عوام کے اندر ایک قومیت پرستی یا نیشنلزم کی فروغ دیں، جذبات کو بھڑکائیں اور ایک اپنے ہی اندر سے کسی گروہ کو دشمن قرار دے کے اس کے خلاف اتنی عصبیت اور نفرت کا پرچار کریں کہ آپ کی کانسٹیٹوئنسی اس نفرت کے گرد جو ہے ریلی کرتی ہوئی آپ کے پیچھے ہو جائے۔ تو عمران خان صاحب بھی آج ہمارے معاشرے کے اندر جتنی پولرائزیشن پیدا کر چکے ہیں، اور مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ جو آپ نے ٹرولنگ کا حوالہ دیا، سوشل میڈیا کے اوپر جب آپ بدترین گالی گلوچ دیکھیں گے اور اس کے پیچھے جا کے پروفائل دیکھیں گے کہ یہ کس صاحب نے ہے، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ کوئی ڈاکٹر ہے، وہ کوئی آئی ٹی کا بندہ ہے، کوئی وہ پڑھا لکھا بندہ ہے، کوئی اسکینڈینیویا میں بیٹھا ہے، کوئی برطانیہ میں بیٹھا ہے، کوئی دبئی میں بیٹھا ہے، کوئی پاکستان میں بیٹھا ہے۔ یعنی کہ جو ہمارے معاشرے کے پڑھے لکھے لوگ تھے انہیں عمران خان صاحب نے اپنے نفرت کے ذریعے جو ان میں ذہن میں گھولا ہے، جو زہر گھولا ہے، بالکل اندھا مقلد بنا دیا ہے۔ وہ اب روبوٹس کی طرح عمران خان صاحب کا پرچار کرتے ہیں، اور جو جھوٹ عمران خان صاحب کی طرف سے انہیں فیڈ ہوتا ہے وہ اس کے پرچار کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو معاشرے کے اندر جو مکالمہ تھا یا ایک نقطہ نظر کے اختلاف کو بھی ایک صحت مند رجحان سمجھ کے قبول کرنا تھا، اسے ختم کر دیا ہے۔ اب یہ ہے کہ اٹ از مائی وے اور ہائی وے، یا آپ میری بات مانیں ورنہ آپ کافر، اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو آپ غدار ہیں۔ تو جمہوریت تو اس بنیاد پہ چلتی ہے کہ میں اور آپ اختلاف کرتے ہوئے بھی ہم محب وطن پاکستانی ہو سکتے ہیں، ہمارا دین بھی ایک ہوتا ہے، لیکن ہماری رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ حال ہی میں صدر ٹرمپ اپنا الیکشن ہارے تو ایک امریکہ کے ٹیلی ویژن چینل پہ ایک جو تجزیہ کار تھے انہوں نے یہ کہا کہ صدر ٹرمپ جا رہے ہیں لیکن جو جھوٹ اور نفرت کا انفراسٹرکچر وہ بنا گئے ہیں یہ برسوں تک ہمارا پیچھا کرے گا۔ میں عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی یہی کہوں گا کہ یہ عنقریب رخصت ہو جائیں گے، لیکن جو معاشرے کے اندر یہ نفرت اور جھوٹ کا زہر اور انفراسٹرکچر کھڑا کر گئے ہیں وہ بڑی دیر تک پاکستان کی سیاست کا پیچھا کرے گا اور ہمیں اس سے نکلنے میں بہت وقت لگے گا۔ یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے جو انہوں نے پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کے ساتھ کیا ہے۔ سر، کالعدم ٹی ایل پی اور حکومت کے درمیان جو ایک معاملہ سٹینڈ سٹل پہ مسلسل نظر آ رہا ہے، یہ اس معاملے کا یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ اور سب سے بڑھ کر کے یہ کہ ابھی تک کی حکومتی وزراء کی جو اپروچ ہے، ان کی جو باڈی لینگویج ہے، ان کی جو ٹون ہے،
یہ دیکھ کر کے آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہ اس مسئلے کو حل کرنے کے خواہاں ہیں، یا معاذ اللہ میرے منہ میں خاک توبہ استغفار پھر کوئی سانحہ جنم دینے کے موڈ میں کچھ انمول رتن نظر آتے ہیں اور اس کے بعد پھر سائٹ پہ چلے جائیں گے؟ دیکھیے بدقسمت کیسے کہ ہر شعبے میں انہوں نے اپنی نالائکی اور ناکامی کا مظاہرہ کیا ہے، اسی طرح اس مسئلے کو بھی انہوں نے مس ہینڈل کیا ہے۔ جب نومبر کے اندر حکومت نے ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدہ کیا تو اس وقت انہیں اس کی سفارتی جو نزاکتیں ہیں ان کا ادراک ہونا چاہیے تھا۔ آپ کے 2 وزیروں نے، سینئر موسٹ وزیروں نے کس بنیاد کے اوپر وہ معاہدے کی دستخط کیے؟ کیا آپ نے وزارت خارجہ سے پوچھا تھا؟ کیا آپ نے ملک کے قومی اداروں سے، ریاستی اداروں سے پوچھا تھا؟ اور اگر آپ نے وہ معاہدے پہ دستخط کیے تو بلا شبہ دوسرے فریق کو آپ نے یہ اختیار دے دیا کہ وہ آپ سے مطالبہ کرے کہ اب اس مطالبے کو، یہ اس معاہدے کے اوپر آپ عمل درآمد کریں۔ پھر آپ نے اگر اس معاہدے کے اندر صرف یہ بات طے تھی کہ آپ اس معاملے کو پارلیمنٹ کے اندر لے کر آئیں گے تو آپ کیوں خاموش بیٹھے رہے؟ آپ نومبر میں معاہدہ کیا تھا، دسمبر میں لے آتے، جنوری میں لے آتے، فروری میں لے آتے، بالآخر اپریل میں ایک اور مارچ ہوئی اور اس کے نتیجے میں آپ نے پھر پارلیمنٹ کے اندر ایک دن لا کے بحث کرا کے کہا کہ ہم نے اس پہ عمل درآمد کر دیا اور وہ دھرنا بھی ختم ہو گیا۔ لیکن ساتھ ہی آپ نے کہا جی کہ ہم سپریم کورٹ میں اس مسئلے کو لے کر جائیں گے، جو تشدد ہوا ہے اس تنظیم کے خلاف ہم ریفرنس دیں گے۔ اچھا، اپریل کے بعد اب اکتوبر آ گیا، آپ نے 6 مہینے میں کیا کیا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیے یہ چونکہ مذہبی اس کی موٹیویشن ہے معاملے کی، حکومت کا فرض تھا کہ ان 6 ماہ کے اندر جو ملک کے جید علماء و مشائخ ہیں ان کو انگیج کرتے، اس کے ساتھ اس مسئلے کو رفع دفع کرتے تاکہ پاکستان میں یہ امبیرسمنٹ نہ ہوتی۔ اب یہ جو مناظر پاکستان سے نکل رہے ہیں ان کو پاکستان دشمن لابیز استعمال کریں گی یا کر رہی ہوں گی کہ وہ دنیا کو یہ بتائیں کہ پاکستان میں انتہا پسندی بے قابو ہو چکی ہے اور پاکستان بحیثیت ایٹمی طاقت ایک بہت ہی غیر محفوظ ملک ہے، اور اس ملک کے اندر آپ کوئی بھی ایسا حادثہ دیکھ سکتے ہیں جس سے کہ یہ ملک دنیا کی سلامتی اور امن کے لیے خطرہ بن سکے۔ اب یہ بلا جواز بات ہوگی کہ چند ہزار لوگوں کے مظاہرے سے ایسا استدلال ہم نہیں نکال سکتے، لیکن یقیناً ہمارا دشمن اس چیز کو پیش کر سکتا ہے۔ تو یہ کسی بھی صورت جو مناظر ہمارے سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں تشدد کے اور ایک بہت زیادہ مذہبی ہیجان کے، یہ نہیں نظر آنے چاہیے تھے، اور یہ حکومت کا فرض تھا کہ مذہبی رہنماؤں کو، ہمارے علماء کرام کو بیچ میں ڈال کے اس مسئلے کو ہینڈل کرتے۔ انہوں نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کری رکھی ہیں، اور جب کوئی ان پر آفت گرتی ہے پھر یہ اس کو پریشان ہوتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں۔ پھر آپ وزراء کے بیان دیکھیں، ایک دن وہ کہتے ہیں کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں، دوسرے دن کہتے ہیں کہ نہیں ہم کوئی بات چیت نہیں کریں گے، تیسرے دن کوئی ایک اور وزیر ایک اور بیان دے دیتا ہے، اور پھر ایک وزیر آ کے کہتا ہے جی جو معاہدہ ہوا وزیر اعظم کو اس کا علم ہی نہیں تھا، حالانکہ وزیر اعظم خود تسلیم کر چکے تھے کہ یہ معاہدہ ان کی حکومت نے کیا تھا۔ تو یہ ٹوٹل حکومت میں کنفیوژن ہے، نہ اس حکومت کو یہ پتا ہے کہ ملک کے کیا اس وقت سینسٹیوٹیز ہیں، عالمی سطح پر ہم گہری خطرات میں گھرے، ہم نے اپنی ذمہ داری کو کیسے پورا کرنا ہے۔ یہ تو بچوں کی طرح جیسے ایک بچے کے ہاتھ میں کھلونا آ جائے وہ کھلونے سے کھیلتا ہے، یہ پہلی دفعہ حکومت میں آ کے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔